بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہیے کہ وہ سکون سے جئیں اور سکون سے جینے دیں، وہ ہیں میاں اور بیوی۔ گھر کے اندر اہم رکن ہے نا، شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد بیلنس رکھنا بہت مشکل ہے، اور سب سے زیادہ مشکل زندگی بہو سمجھتی ہے کہ میں مشکل میں ہوں، میں پرائے گھر سے آئی ہوں، اب یہاں نئے لوگ ہیں، نئے افراد ہیں، میرے لیے مشکل ہے۔ حالانکہ مشکل اس نوجوان کی زندگی بنا دیتی ہیں جس کو دونوں طرف سے استاد پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اماں دی انج نہیں، انہوں ٹھوک کر رکھیا کر، انہوں جتی طرح رکھیا کر، پھر صحیح رہ دی۔ اگو وہ آندھی اماں ہوں ریٹائرمنٹ لے لوے ہاں کی اماں نے بتھیری حکمرانی کر لی، تو واقعی بات ٹھیک ہے۔ اگر اماں حکمرانی چھوڑ کے مسلح ڈھالے اور اللہ اللہ کرے اور روٹی ٹائم پر ملے، دوائی ٹائم پر ملے، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میاں بیوی آپس میں کیا کریں؟ دنیا کا ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کم از کم حور تو ہونی چاہیے۔ کی خیال ہے؟ حور تو کٹتے بیوی چاہیے دی نہیں نا۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں حور چاہیے تو سب سے پہلے خود کو انسان بناؤ، کیونکہ حوریں شیطانوں کو نہیں ملتی۔ اگر تیرا رویہ شیطانوں جیسا ہے، تیرا کردار شیطان جیسا ہے، تو باہر 70 لوگوں کے گھروں میں منہ مار کے گھر آ کر حور ڈھونڈتا ہے، تو پھر تیری خام خیالی ہے۔ اور بندے کے بارے میں بیوی کا کیا خیال ہے کہ میرا بندہ ساری دنیا ایک سائڈ پر اور وہ اکیلا فرشتہ ایک سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ تو بی بی اگر تجھے گھر میں فرشتہ چاہیے تو اپنے گھر کو جنت بناؤ، کیونکہ فرشتے جنت میں رہتے ہیں، جہنم میں نہیں۔ اگر تم نے گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے تو یہ فرشتے پھر کر کے اڑ جائیں گے کسی اور جنت کی تلاش میں، اور پھر تو روئے گی، ہائے ایک ہی ہو گیا، ایک ہی ہو گیا، میرا بندہ تو گھر وڑتا ہی نہیں، رات 12 بجے آتا، سویرے اٹھتے ہی نکل جاتا ہے۔ گھر میں بندے کی عدم دلچسپی کی وجہ بیوی کی عدم دلچسپی۔ بیوی جب لفٹ نہیں کراتی تو خامد باہر ڈھونڈتا ہے کوئی سہارا، پھر اس کو دوسری شادی کرنی پڑے، تیسری کرنی پڑے، یا شادی کے علاوہ یاریاں پالنی پڑے، وہ پال لیتا ہے، پھر بیوی پچھتاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو اپنے آپ کو خادمہ بنا لو، اپنے آپ کو گھر کی ملکہ بنا لو، اس کو بادشاہ بنا لو، تو پھر گھر جنت ہے، وگرنہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حقوق بھی دیے ہیں، فرائض بھی دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر النساء، بہترین عورت وہ ہے کہ جب خامد اس کی طرف نظر کرے تسرہ، دل خوش ہو جائے کہ میری بیوی واقعی حور ہے۔ بیوی خوش ہو، جب خامد خوش ہو جائے، اور جب اس کو حکم دے تو وہ باگ کر جائے کہ میرے خامد نے کوئی کام کہا ہے، میں بسم اللہ کراں، روٹی چاہیے، کپڑے چاہیے، کیا چاہیے، میں حاضر۔ اور جب خامد گھر میں موجود نہ ہو تو خامد کے مال کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، تو یہ بہترین عورت ہے۔ اور خامدوں کو حکم دیا خیرکم خیرکم لأہلہ، خامدو تم سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے۔ یاروں سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے جو سب سے بہترین ہے وہی انسان بہترین ہے۔ تو اس لیے خامدو تم بھی جیو اور بیویوں کو بھی جینے دو، اور بیویوں تم بھی جیو اور جینے دو۔ اگر تم سمجھو گی کہ میری حکمرانی چلنی چاہیے، میں ساس کو بھی نکر پہ لگا دوں گی، سسر جی کو بھی نکر پہ لگا دوں گی، خامد تو پھر خامد یہ میں کی سمجھ نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ زندگی آپ کی بھی مشکل آسان نہیں ہے۔ اور میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ پڑنے والا سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل نفسیاتی ڈاکٹر حل کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس نفسیاتی مریض جا رہے ہیں، اے جی میری بیوی نے 20 سال ہو گئے ہیں مجھے منہ ہی نہیں لگاتی، خامد اندر آتا ہے بیوی باہر، بیوی باہر ہے خامد اندر، لو کوئی بات چیت نہیں ہے۔ وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بھی بتایا تھا، وظیفہ بھی بتایا تھا، حل بھی بتا دیا تھا
کہ میاں بیوی آپس میں اکھڑ مزاج کب ہوتے ہیں، کب ایک دوسرے سے دونوں کا دل بھر جاتا ہے، کب ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتے. فرمایا اس کا حل یہ ہے، لم نرا للمتحابین مثل النکاح. میاں بیوی کی محبت بڑھانی ہو تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب ہو جانا چاہیے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے، محبت بڑھ جائے گی. اور جس دن بیوی نے نخرے دکھائے یا خاوند نے نخرے دکھائے اس دن نفرتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. اس لیے میاں بیوی دونوں جیو اور جینے دو، اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے.